الحمد لله وحده والصلاة والسلام الحمد لله وحده والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا الوعد الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع الحق على لسان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنزل العلم والعلماء لرجع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله نذيران في الأرض ونذيران في السماء أما نذيران في السماء فجبرائيل وميكائيل ونذيران في الأرض فأبو وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله وسلم رسوله النبي الكريم اللهم صل على وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب احترام بزرگوں دوستوں عزیزوں اور بھائیوں، آج محرم الحرام سن 1438 ہجری کا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ یہ نیا اسلامی سال ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے احکام کا مدار اور شریعت کی بنیاد اسلامی مہینوں اور اسلامی سال پر رکھی ہے۔ ہم لوگ سال کے بعد اپنے اموال کی زکات ادا کرتے ہیں۔ اس زکات شمسی سال کے لحاظ سے نہیں، قمری سال کے لحاظ سے اس کی ادائیگی ہجری سال کے لحاظ سے ادائیگی فرض ہے۔ اس لیے کہ شمسی سال اور قمری سال کے ایام میں فرق ہوتا ہے۔
اور 30 سال کے بعد 1 سال شمسی بڑھ جاتا ہے اور قمری بن جاتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص شمسی سال کے لحاظ سے زکات ادا کرتا ہے تو 30 سال میں اس کی 1 سال کی زکات کم ہو جائے گی، شارٹ ہو جائے گی۔ روزے مسلمان رکھتے ہیں رمضان میں، اور رمضان گرمی ہو یا سردی ہو، جس موسم میں بھی آئے رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ حج کا مراد وہ اسلام کے مہینے پر ہے۔ مسلمان حج ادا کرتے ہیں ذی الحج میں، اس لیے اسلامی سال کی پہچان، اسلامی مہینوں کی پہچان، اسلامی مہینوں کے ناموں کو یاد کرنا، یاد رکھنا، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا یہ امت کا فریضہ ہے، امت کے ذمے ہے۔ آج ہمارے مسلمان ان اسلامی مہینوں سے اور اسلامی سال سے واقف ہو گئے۔ اپنے بچوں سے آپ پوچھیں کہ کون سا مہینہ ہے، وہ جھٹ سے جواب دیں گے اکتوبر۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے، ہجری لحاظ سے، قمری لحاظ سے کون سا مہینہ ہے، تو بہت سے کم بچوں کو معلوم ہوگا کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور آج اس مہینے کی کیا تاریخ ہے۔ اگر یہ ہجری اور اسلامی اور قمری مہینوں اور سالوں کا علم نہیں تو آپ اپنی پوری اسلامی تاریخ سے واقف ہو جاتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پہچان نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب آپ اپنے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، خلفائے راشدین کی سیرت کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، آپ اپنے اسلاف کے کارناموں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو وہاں یہ لکھا ہوا تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ مارچ سن 800 اتنے میں، 700 اتنے میں، اپریل میں، اکتوبر میں یہ واقعہ ہوا، بلکہ وہاں آپ کو ملے گا کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، وہاں آپ کو ملے گا سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، وہاں آپ کو ملے گا سن 4 ہجری میں غزوہ احد ہوا، وہاں آپ کو ملے گا سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، وہاں آپ کو ملے گا سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، وہاں آپ کو ملے گا سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، وہاں آپ کو ملے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں فرمایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری سیرت وہ موقوف ہے اسلامی سال کی پہچان پر، قمری مہینوں کی پہچان پر۔ اور اگر آپ خلفائے راشدین کی تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، پتہ چلے گا تب جب آپ کو اسلامی سال کی پہچان ہے، اسلامی مہینے کی پہچان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند نشین خلافت ہوئے، حضور علیہ السلام کے مصلی پر آئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد سن 11 ہجری میں، اور حضرت کا وصال ہوا سن 13 ہجری میں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا سن شروع ہوتا ہے سن 13 ہجری سے، ان کی شہادت ہے سن 23 ہجری میں، 14 ہجری میں یہ ہوا، 15 ہجری میں یہ ہوا، 16 ہجری میں یہ ہوا، 17 ہجری میں یہ ہوا، اور اس کے بعد آپ پوری اسلامی تاریخ پڑھتے چلے آئیں تو آپ کو اسلامی تاریخ تبھی معلوم ہوگی، سمجھ میں آئے گی جب آپ اسلامی سال کو جانتے ہو، اسلامی مہینے کو جانتے ہو۔
آپ رمضان کے روزے ادا کریں گے، آپ اپنے سال کی زکات کا ادا کر سکیں گے، آپ حج بیت اللہ کے احکام تبھی ادا کر سکیں گے۔ اس لیے پہلی گزارش کہ اپنے اس ورثے کی حفاظت کرو، اسلامی سال کے مہینوں کے نام خود بھی یاد کرو، بچوں کو بھی یاد کراؤ، اور اسلامی تقویم اور کیلنڈر کو رواج دو، اسلامی تاریخوں کی تشہیر کرو، ترویج کرو۔ یہ ہمارا اسلامی ورثہ ہے، ہماری تاریخ کا حصہ ہے، ہماری ثقافت کا حصہ ہے، ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ چاند کے لحاظ سے یہ پہلا مہینہ، اسلامی لحاظ سے یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ اور یاد رکھیے کہ محرم الحرام اصل سے جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا محرم چلا رہا، عزت والا مہینہ چلا رہا۔ محرم کا معنی ہی محترم، عزت کیا ہوا، اکرام والا مہینہ، احترام والا مہینہ، عزت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ۔ ایسے 4 مہینے ہیں جن کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، اللہ اشهر الحرم کا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، اللہ کی لکھت میں مہینے 12 جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا منها 4 حرم، ان مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حجۃ الوداع کے خطبے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی نشاندہی فرمائی۔ سلاسل متواليات 3 مہینے لگاتار، ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم و رجب مضر و جمادی و شعبان۔ آپ نے فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ جو جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، یہ محترم ہے۔ آج نے لکھا ہے کہ محرم الحرام میں اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، حق تبارک و تعالی کی تجلی اور رحمت اور توجہ اللہ کے نیک بندوں پر کرتی ہے، آل اسلام پر کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، جوش مارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازل سے اس مہینے کو میرے اللہ نے اپنے نیک بندوں کی نصرت کا، کامیابی کا، کامرانی کا مہینہ بنایا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، فرعون کو ناکامی سے دوچار کیا، موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی، فرعون کو شکست ملی، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، اور فرعون اور اس کا لشکر غرقگار ہوا، ڈوب گیا۔ کشمکش کو ایک عرصے سے چل رہی تھی، برسہ برس تک چلتی رہی، لیکن کامیابی ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محرم الحرام کے مہینے میں، عاشورے کے دن میں، 10 محرم کے دن میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا کی۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں ملتا نوح علیہ السلام کی کشتی محرم الحرام، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات محرم الحرام میں ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی بعض مورخین نے لکھا ہے محرم الحرام میں ملی۔ اس لیے یہ اللہ کی تجلی کے نزول و سرور کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کے اترنے کا مہینہ ہے۔
اس لیے فرمایا کہ ان ایام میں اور محرم کے ان دنوں میں چونکہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی تجلی کا ظہور ہوتا ہے، مسلمان بھی حق تعالیٰ کا قرب اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑے اور اس مہینے میں روزے رکھے۔ یہ محرم کا پہلا دن، اس مہینے میں روزے رکھے۔ خود صحیح مسلم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے، افضل روزے اور سب سے زیادہ اجر اور ثواب والے روزے شہر اللہ المحرم، اس مہینے میں ہے، اس مہینے کے روزے ہیں جو تمہارا نہیں اللہ کا مہینہ ہے، جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور وہ محرم کا مہینہ شہر اللہ، اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے سب سے افضل روزے، سب سے بہترین روزے، اور خاص طور پر فرمایا گیا کہ عاشورہ جو 10 محرم الحرام کا دن ہے، صوموا یوم عاشورہ، عاشورے کا روزہ رکھو، وخالفوا اليہود، یہودی ایک رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو تاکہ تمہارا تشخص، تمہاری پہچان، تمہارا دین، تمہارا مذہب، تمہاری ثقافت بالکل ممتاز ہو، جدا ہو۔ اسلام ایک مستقل دین ہے، آپ کا ایک مستقل تشخص ہے، مستقل حیثیت ہے۔ ایک مسلمان دور سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی شکل سے، اس کی صورت سے، اس کے عمل سے، اس کے معمولات سے، اس کی رفتار سے، اس کی گفتار سے، اس کے انداز سے کہ یہ محمدی آ رہا ہے، یہ مسلمان آ رہا ہے۔ اس لیے ہمارا دین بھی مستقل ہے اور دین کا مستقل تشخص ہے۔ کوئی اور مذہب 1 روزہ رکھتا ہے، تم 2 روزے رکھو، 9 کا روزہ رکھو اور 10 کا روزہ رکھو۔ اس دن روزے کا حکم ہے عاشورہ کا، اور پھر خاص طور پر فرمایا کہ تم عاشورے کا روزہ رکھو، 10 دن 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے۔ بلند آواز سے کہہ سبحان اللہ، اللہ مٹا دیں گے تمہارے گناہ۔ اللہ کی تجلی کا ظہور ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، حاصل کرو اللہ کی رحمت، آگے بڑھے۔ روزے کے ساتھ اللہ کا قرب ملتا ہے، روزہ ملائکہ کے ساتھ تشبہ ہے، مشابہت ہے۔ روزہ سحری سے لے کر افطار تک پورا وقت عبادت میں گزارنے کا نام ہے۔ یہ لمحات آپ کے عبادت میں گزر رہے ہیں۔ دوسرا حکم ہے 10 محرم کو خاص طور پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی تجلی کا ظہور ہوتا ہے، تعریف دعا ہے۔ اس دن تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اللہ سال بھر تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اور اچھا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اس دن تم اپنے اہل و عیال کو رزقے میں، خرچے میں وسعت کر دو، اپنے گھر والوں کے خرچ، یہ بھی صدقہ ہے۔ حالانکہ یہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرے، وہ اپنی گھر والی، اپنی وائف، اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچوں کے تمام اخراجات کا ضامن ہے۔
یہ حق خواتین کو شریعت نے دیا ہے. آج جو لوگ عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں وہ خواتین سے یہ حق چھین رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت اللہ شریعت کے حدود میں رہ کر کمانا بھی عورت کے لیے جائز، لیکن یہ اس پر فرض نہیں، ذمہ داری نہیں. خاندان کی ذمہ داری ہے، بیوی کا خرچ، بچوں کا خرچ، لیکن یہ خرچ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو بتا دیا ہے. فما نفقتك على اهلك صدقه، تو اپنی بیوی پہ خرچ کرے، تو اپنے بچوں پہ خرچ کرے، تیرا آرام تجھے صدقے کا خیرات کا اجر عطا کرتا ہے، عطا کرتا ہے. لیکن 10 محرم کا دن اللہ کی خاص انوار کے اترنے کا دن ہے، برآمد کا دن ہے، تجلیات کا دن ہے، رحمتوں کے ظہور اور نزول کا دن ہے. تم اللہ کی آیات پر، اللہ کی مخلوق پر غصہ کر دو، اللہ سوال پر تمہارے رزق میں وسعت پیدا کر دے گا. وسعت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ. ذرا معمول سے زیادہ خرچہ کرو، اسراف سے بچتے ہو، فضول خرچ سے بچتے ہو. یہ محرم الحرام کے بارے میں بس 2 حکم شیئر کرتے ہیں. یہ 2 کام باقی محرم الحرام اسلامی تاریخ میں، اسلامی تاریخ سے پہلے اقوام عالم کی تاریخ میں، ادیان سابقہ کی تاریخ میں وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے بہت سارے نیک بندوں، انبیاء علیہ السلام، مرسلین، انبیاء علیہ السلام کے صحابہ اور آل بیت کے ساتھ اللہ نے خصوصی مہربانی اور درجات کی بلندی کا دن بنایا اس دن کو. اور اسلام کی تاریخ میں بھی اس مہینے میں بڑے عجیب عجیب واقعات ظاہر ہوئے. تفصیل کا موقع ہے، وقت کا. آپ جانتے ہیں یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین سلطان علی داماد علی مراد علی حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. تھوڑا سا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کریں اور اگلے جمعے انشاءاللہ ہم آل بیت اور حسنین کریمین شریفین عظیمین رضی اللہ عنہما کا تذکرہ کریں. خطاب کو بیٹے عمر جن کی بنیاد ابو حفص ہے، لقب امیر المؤمنین بھی ہے، فاروق بھی ہے. حضور علیہ السلام والسلام کا انتخاب ہے اور اللہ کی عطا ہے. رات کی تاریکیوں میں آقا نے انہیں رب سے مانگا اور رب نے نبوت کے 6 سال حضرت عمر کو بھیجا، عطا کیا اور زندگی پر حضور کی وزیر بن کے جان نثار بن کے رہے، وفادار بن کے رہے، خادم بن کے رہے، ترجمان بن کے رہے، حضور کی زبان بن کر رہے. یہ حضور کی زبان ترجمان تھے، اسلام کی زبان اور اسلام کے ترجمان تھے. اللہ نے روح عطا کیا تھا، جلال عطا کیا تھا، شجاعت عطا کی تھی، بہادری عطا کی تھی، عدالت عطا کی تھی، انصاف عطا کیا تھا، فراست عطا کی تھی، ذہانت عطا کی تھی. عمر کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا ترجمان بنایا تھا اور عمر کو اللہ نے اپنی رضا کا مظہر بنایا. تفسیر کا موقع ہے. غزوہ احد میں علی ابو سفیان، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کفار کے سردار تھے. جنگ کا پانسا پلٹا، ظاہری شکست ہوئی مسلمانوں کو. تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا،
ابو سفیان کہنے لگے اعلی حبل اولو حبل، آج حبل بت بلند ہو گیا، حبل کا نام اونچا ہو گیا۔ حضور سے برداشت نہ ہوا، فرمایا کیوں چپ ہو، جواب دو۔ اس سے پہلے ابو سفیان نے جتنی باتیں کی حضور مسلحتاً خاموش رہے، کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ اب جب اس نے توحید پر ضرب ماری، حملہ آور ہوئے، فرمایا عمر جواب دو۔ عمر حضور کی زبان بن کر اسلام کے ترجمان بن کے بولے، کہنے لگے نہیں نہیں، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل، حبل بلند نہیں ہوا، حبل خواب میں ملا، اللہ بلند ہے، اللہ بزرگ ہے، اللہ برتر ہے، اللہ کا نام سب سے اونچا ہے۔ ابو سفیان نے دوسرا نعرہ لگایا، ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا بت عزا ہمارا مددگار ہے، ہم جنگ جیت کے جا رہے ہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ حضور نے فرمایا عمر جواب دو۔ عمر بولے، انہوں نے کہا لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا اللہ ہمارا حاجت روا ہے، ہمارا اللہ ہمارا مددگار ہے، ہمارا اللہ ہمارا بگڑی بنانے والا ہے، ہمارا اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، ہمارا اللہ ہمیں عزتیں دینے والا ہے۔ ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہاری اللہ کی طرف سے کوئی نصرت نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے۔ انشاءاللہ انجام یہ ہے کہ اسلام جیت کر رہے گا، اسلام جیت جائے گا، اسلام غالب آئے گا۔ حضور کے ترجمان اللہ کے نبی علیہ السلام کی غیرت کا اظہار ہے دین کے معاملے میں، اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے بارے میں قرآن کریم میں پیشین گوئی کی، اسلام کے بارے میں پیشین گوئی کی کہ اسلام تمام دنوں میں غالب آئے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین سب دنوں میں غالب آئے گا۔ حضور کے زمانے میں اسلام کو قوت ملی، لیکن سب دنوں میں اسلام غالب نہیں آیا۔ اسلام کب غالب آیا؟ اسلام دنیا کے دینوں میں غالب آیا فاروق اعظم کے دور میں۔ قرآن کی اس پیشین گوئی کی تکمیل فاروق اعظم پر ہوئی۔ جو بات قرآن نے کہی اس کو فاروق اعظم نے پورا کر دکھایا، اور قرآن کی صداقت واضح ہو گئی۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اسلام یہودیت میں بھی غالب آیا، اسلام نصرانیت میں بھی غالب آیا، اسلام مجوسیت میں بھی غالب آیا، اسلام دنیا کے تمام ادیان پر غالب آیا۔ کب؟ جب فاروق اعظم کا دور، فاروق اعظم کا دور۔ بات دور نکل جائے گی، میں اختصار کے ساتھ سیرت کا ایک گوشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 7 ہجری میں وقت کی سپر پاوروں کو دعوت دی۔ اس وقت کی 2 بڑی سپر طاقتیں، ایک روم، ایک ایران۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اور اس وقت کا جو قیصر تھا اس کا نام ہرقل یا ہرقل تھا۔ ہرقل کو حضور نے خط بھیجا، اور کسرا ایران کو حضور نے خط بھیجا۔ خط بھیجا، اسلام کی دعوت کا مبنی خط تھا، دنیا کی طاقتوں کو اسلام کی طرف بلایا گیا تھا۔
ہرقل کے دنوں شام آیا ہوا ایک منت کی تکمیل کے لیے کتاب میں لکھا ہے ایک دن صبح کو اٹھا تو پریشان تھا، اس کی طبیعت میں بڑا بوجھ ہوا، طبیعت بڑی بجھی بجھی تھی، حالانکہ موقع پریشانی کا ہوا۔ یہ لگا یہاں آیا تھا ایک خوشی میں منت کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ خوشی یہ تھی کہ چند سال پہلے رومیوں نے ایرانیوں سے شکست آئی تھی، اس کے علاقے چھن گئے تھے، پھر اس نے منت مانگی تھی کہ اگر میں جیت گیا اور مجھے میری مملکت سلطنت اور علاقے واپس مل گئے تو میں شام اور بیت المقدس پیدل جاؤں گا۔ اس منت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، آج اس کو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن پریشان تھا۔ اس کے درباریوں نے خاص لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آج آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیا ماجرا ہوا؟ کہنے لگا میں قائل ہوں، ستاروں کو دیکھ کر حالات کا اندازہ لگاتا ہوں، میں ذائچہ بناتا ہوں، اس سے مجھے حالات کا اندازہ ہوتا ہے، میرا علم مجھے بتا رہا ہے ملک الخطان قد ظہر، دنیا میں انقلاب آنے والا ہے، حالات بدلنے والے ہیں، سلطنتیں طاقت اور تاراج دینے والی ہیں، ملک الخطان قد ظہر، ایک ایسی قوم کا بادشاہ دنیا میں غالب آنے والا ہے جو ختنہ کرنے والی قوم ہے، ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ غالب آنے والا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس نے کہا مجھے بتاؤ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فمن یقتدر من هذه الامه، اس وقت دنیا میں کون لوگ ہیں جو خطرہ کرتے ہیں؟ درباریوں نے کہا ہمارے علم کے مطابق دنیا میں ختنہ کرنے والے یہودی ہیں، ولا یہمنک شانہم، آپ ان سے پریشان نہ ہو، تھوڑے سے بکم الی مدائن ملک، آپ اپنی سلطنت کے فرما رواؤں کو ایک پروانہ جاری کر دیں، خط جاری کر دیں کہ جتنے یہودی ان کی سلطنت میں رہتے ہیں وہ سب کو پتہ لگا۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی، تبصرے ہو رہے تھے کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ دنیا میں غالب آنے کو ہے، اتنے میں حضور علیہ السلام کا پیغام ہرقل کے پاس پہنچ گیا۔ پیغام آیا، بعض روایات کے مطابق آپ کے خط سے پہلے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حضور کی خبر لے کر اس کے پاس پہنچے، اور بعض روایات کے مطابق عدی بھی پہنچے اور حضور کا خط پرانے وقت پہنچا، اور خط لانے والے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس ایک خط آیا ہے، عرب سے آیا ہے، اور ایک ایسے شخص نے آپ کو خط لکھا ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا پہلا کام یہ کرو کہ یہ جو خط لانے والے ہیں، یہ جو خبر لانے والے ہیں، ذرا ان کی جامع تلاشی کرو، یہ مقتول ہے کہ غیر مقتول ہے، ان کا خطرہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تحقیق کے لیے تو پتہ چلا کہ یہ بھی خطرے والے ہوتے ہیں، ان کا بھی خطرہ ہوا۔ اس نے کہا اچھا یہ خطرے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا آپ ملک کا سروے کرو، شام میں اگر اس خطے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہوں تو انہیں پھر میرے دربار میں پیش کرو۔ اب جناب ابو سفیان کہتے ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ ہماری مسلمانوں سے 6 ہجری میں تعلیم صلح ہوئی تھی، اس صلح کے بعد میں ان تجارتی قافلہ لے کر شام آیا ہوا تھا، غزہ کے اندر مقیم تھا، تو میری خبر بادشاہ کو دی گئی، بادشاہ کا مجھے پیغام آیا
کہ بادشاہ سلامت آپ نہیں ہے. میں بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گیا، ہرقل کے سامنے پیش ہو گیا. ہرقل نے مجھ سے پوچھا، ہم سے پوچھا کہ تم میں سے کون سب سے قریبی رشتہ دار ہے اس شخص کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا میں ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں، اس لیے کہ میرا اور ان کا نسب چوتھی نسل، چوتھے نسب پر، چوتھے نام پر، چوتھے دائرے پر جا کر ایک ہو جاتا ہے. اس نے کہا اچھا تم آگے بیٹھو. باقیوں سے کہا تم لائن میں پیچھے بیٹھو، میں ان سے سوال کروں گا، یہ اگر صحیح جواب دے تو ٹھیک ہے، اگر غلط جواب دے تو تمہیں ٹوک دینا ہے کہ جواب غلط ہے. اب اس کو کیا کہتے ہیں مجھے بٹھا دیا گیا، میرے پیچھے لوگ بٹھا دیے گئے. اب اس نے سوالات کیے، 10 سوالات کیے. میں ان سوالات کو چھوڑ رہا ہوں، 10 سوالات کیے اور 10 سوالات کے جوابات سننے کے بعد ایک ایک سوال پر اس بادشاہ نے تبصرہ کیا اور بتاتا چلا گیا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے، یہ بھی نبوت کی نشانی ہے، یہ بھی نبوت کی نشانی ہے، یہ بھی نبوت کی نشانی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ یہی وہ بادشاہ ہے، یہی وہ نبی ہے جو دنیا میں بارے والے ہیں. اور اس نے دو الفاظ میں کہا کہ یہی وہ شخص ہے جہاں آج میں کھڑا ہوں، جو رکاب میرے پاؤں کے نیچے ہے، جو سلطنت میرے پاؤں کے نیچے ہے، یہ نبی اس کا مالک ہوگے ہی ہو. روم کا مالک کے بھی نبی بنے گا. اور اس نے حضور کا پھر خط کھول کے پڑھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو دعوت دی ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى هرقل عظیم الروم اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الجليسين یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. یہ پورا خط پڑھا، قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتا، لیکن لوگ بخاری کو شور بلند ہوا. اس نے حالات پہ کنٹرول کیا. پھر اس نے ایک بہت بڑے عالم کے پاس روم میں خط لکھا اور سارے حالات لکھے اور کہا کہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. جب اس یہودی عالم نے وہ حالات، عیسائی عالم نے جب وہ حالات پڑھے تو وہ وہیں پر مسلمان وہاں شہید کر دیا. اور اس نے اسے جواب لکھا کہ یہی نبی آخر الزمان جو دنیا میں آنے والے ہیں. ابھی ہرقل شام میں تھا، اس کے پاس جواب دیا گیا. ہرقل نے بتایا کہ اب میری سلطنت جانے والی ہے، اب ہماری حکومت جانے والی ہے، اب ہماری سپر پاور ٹوٹنے والی ہے، اب زوال آنے والا ہے، اب اس نبی کا غلبہ ہونے والا ہے، اب نبی آخر الزمان دنیا کے اندر آنے والے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے یہ پیشین گوئی کر دی. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، 13 ہجری میں حضرت عمر خلیفہ بنے. ہر سال فتوحات کا سال ہے. 20 ہجری میں روم کا بادشاہ قتل ہوا، روم کا بادشاہ مارا گیا، روم کی سلطنت ٹوٹ گئی اور اس سے پہلے عراق کی سلطنت ٹوٹ گئی. ہرقل نے کہا تھا وہ نبی میری اس جگہ کا مالک ہوگا. قرآن نے کہا تھا اسلام دنیا کے دینوں پہ غالب آئے گا. آج اس دنیا کے دینوں پر اسلام غالب آیا تو وہ عمر کا زمانہ ہے، اور ہرقل کی جگہ کا مالک بنا تو وہ امیر المومنین عمر ہے. اور عمر کا دور دراصل اللہ کے نبی کے دور کا تکملہ ہے، تکملہ ہے، اسلام کی شان و شوکت کا دور ہے. وہ پیشین کوئی حضرت عمر کے حصے میں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10.5 سال خلیفہ رہے اور اسلام کہاں تک گیا؟ 22 لاکھ ورقہ ملتا ہے۔ فاروق اعظم کی سیرت کو کھولے تو کئی گھنٹے چاہیے، ان کے عدل کو بیان کریں، ان کی سادگی کو بیان کریں، ان کی کفایت شاعری کو بیان کریں، ان کی قرآن کی، ان کی موافقت میں نزول کو بیان کریں۔ عمر فرش پہ بولتے تھے، قرآن عرش سے نازل ہوتا تھا۔ جو عمر کہتا تھا وہ قرآن بن کر ابلتا تھا۔ دنیا کو ایک سسٹم دیا عمر نے، انتظام دیا عمر نے، محکمے دیے حضرت عمر نے، صلح عمر نے، جنگ سکھائی عمر نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چودہ ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دمشق فتح ہوا، شام فتح ہوا، حمص فتح ہوا، بارہ فتح ہوا، اور ایک بڑا کارنامہ سن 14 ہجری میں امت کو 20 رکعت تراویح پر فاروق اعظم نے جمع کیا۔ حضور نے 3 راتیں جماعت کرائی تراویح کی، چوتھی رات چھوڑ دی۔ مجھے ڈر ہے امت پہ فرض ہو جائے گی، خواہش تھی کہ جماعت کے ساتھ تراویح ہو، تو فاروق اعظم کا دور آیا، مسجد میں گئے، لوگ الگ الگ تراویح پڑھ رہے تھے، فرمایا نہیں اب تراویح جماعت کے ساتھ ہوگی، 20 رکعت تراویح ہوگی، قرآن ختم ہوگا، اول سے آخر تک قرآن پڑھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا تھا اقرأ ابی، میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی ہیں، فرمایا ابی تم مصلی پہ آ جاؤ، الحمد سے والناس تک لوگوں کو قرآن سناؤ۔ تب سے امت مسلمہ میں تراویح کا رواج چلا ہے۔ آج ہر مسجد میں، ہر محلے کی مسجد میں، ہر جامع مسجد میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں تراویح پڑھی جا رہی ہے، اور اس کا ثواب فاروق اعظم کو پہنچ رہا۔ درجے فاروق کے بلند ہو رہے، اللہ کی جگہ آیا، اردو آج پورا ایک ملک ہے۔ فاروق اعظم نے جو علاقے فتح کیے آج وہ 10 ممالک کے الگ الگ ملک ہے۔ شام الگ ملک ہے، دمشق اس کا دارالحکومت، اردن الگ ملک ہے۔ 15 ہجری میں فاروق اعظم نے اردن حاصل کیا، یرموک کی جنگ لڑی، قادسیہ کی ایران کے خلاف جنگ لڑی، کوفہ شہر آباد کیا، فوج کا محکمہ قائم کیا، فوجی چھاؤنیاں بنائی، فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی، فوجیوں کی چھٹیاں مقرر کی، ہر 4 مہینے کے بعد فوجی کو گھر بھیجنے کی مزدوری دی۔ یہ فاروق اعظم تھے جو ہر سال 30,000 فوجی بھرتی کیا کرتے تھے، اسلحے خانے بنائے، گھوڑوں کے استبل بنائے، 30,000 گھوڑے فاروق اعظم ایک سال میں جمع کرتے۔ یہ اپنے خلافت کے دوسرے سال سن 15 ہجری میں کارنامے سر انجام ہوئے۔ 16 ہجری آیا، آواز کو فتح کیا، مدائن کو فتح کیا، اور اس کے ساتھ دنیا نے وہ دن دیکھا کہ سن 16 ہجری میں دنیا کی سپر پاور، اس وقت کی سپر پاور ایران، اس کو فتح کیا، اور کسرا کے ایوانوں میں، کسرا کے محلات میں حضرت صاحب نے ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سفر کے مہینے میں جمعہ کی نماز پڑھا دی۔ شرک کے گڑھوں میں فاروق اعظم کے دور میں ایران کے ایوانوں میں جمعے کا خطبہ ہوا، اللہ اکبر کی آواز آئی، اللہ اکبر کی تکبیریں بلند ہوئی اور نمازیں ادا کی گئی۔ اور یزدجر جو بڑا سپاہ سالار کا دنیا کا مانا ہوا، ایرانی سپاہ سالار، اس کو شکست ہوئی، تقریب فتح ہوا، اور صحابہ بیت المقدس کو فتح کرنے گئے۔ عیسائیوں نے کہا ہم سے نہ لڑو، ہم سے مت لڑو، اپنے امیر کو بلاؤ، اپنے خلیفہ کو بلاؤ، تورات ہمارے پاس ہے،
انجیل ہمارے پاس ہے، اس میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، ہم تمہارے امین کو دیکھیں گے، تورات کو ملائیں گے، انجیل کو ملائیں گے، اس کی شخصیت کے ساتھ میچ کریں گے، اگر وہی شخصیت ہوئی بغیر لڑائی کے چل کے حوالے کریں گے۔ فاروق اعظم کو بلایا گیا، فاروق اعظم بیت المقدس میں آئے، آج پھر قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ فاروق اعظم آئے، کس حالت میں آئے کہ خود پیدل چل رہے ہیں، غلام اونٹ پہ سوار ہے، جوتا ٹوٹ چکا ہے، ایک ہاتھ میں جوتا ہے اور ایک ہاتھ میں اونٹ کی لگام ہے، اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کے راہبوں نے توراتیں اٹھائی، کسی نے انجیل اٹھائی، ادھر تورات دیکھتے ہیں، ادھر انجیل دیکھتے ہیں، ادھر فاروق کا ٹوٹا ہوا جوتا دیکھتے ہیں، ادھر فاروق کے گارے سے آلودہ پاؤں دیکھتے ہیں، ادھر فاروق کا پیبند زدہ لباس دیکھتے ہیں، ادھر فاروق کے جسم پر چمڑے کی بڑی بڑی ٹاکیاں دیکھتے ہیں، بڑا بڑے پیبند دیکھتے ہیں، اور ادھر کتاب کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں عمر لڑنے کی ضرورت نہیں، تم ہی وہ ہو جن کی بشارت تورات میں، تم ہی وہ ہو جن کی بشارت انجیل میں، تم ہی وہ ہو جن کی بشارت پچھلی کتابوں میں تاریخ مثل ہو پھر توراتی ومثل ہو پھر انجیل۔ یہ آپ جامعہ نے بیت المقدس کے بانی بن جائے۔ یہ فاروق اعظم یہ اگلے فاروقی تھا، 16 ہجری میں بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، انسرین فتح کیا، حلب فتح کیا، انطاکیہ فتح کیا۔ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ مسجد نبوی چھوٹی پڑ رہی تھی، آج دنیا کا جو بھی مسلمان حج جاتا ہے، روضہ رسول پہ جاتا ہے، مسجد نبوی پہ جاتا ہے، مسجد نبوی میں سجدہ ادا کرتا ہے، عمر کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے، عثمان کا مزار پیدا ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع فرمائی، قحط پڑ گیا، عام و رمان اس کا نام ہے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں آ رہی تھی۔ اس سال فاروق اعظم نے پیغمبر کی چادر منگوائی، حضور کی چادر پہنی، حضور کے چچے عباس کو ساتھ لیا۔ فاروق آل بیت کے غلام تھے، فاروق آل بیت کے خدام تھے، فاروق آل بیت کے خدمت گزار تھے۔ حضور کے چچے عباس کو ساتھ لیا، کہنے لگے عباس جب تک حضور دنیا میں تھے حضور کا وسیلہ دے کر اللہ سے ہم بارش مانگ لیتے تھے، حضور دنیا میں نہیں رہے، تم حضور کے چچا آؤ، آپ تمہیں اللہ کے دربار میں پیش کر کے بارش مانگنی ہے۔ جنگل میں لے گئے، آبادی سے دور لے گئے، ہاتھ اٹھا دیے، اللہم انا نتوسل الیک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ حضور دنیا میں نہیں رہے، اب حضور کے چچے عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، ادھر دعا مانگی ادھر اللہ نے بارش برسائی۔ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 17 ہجری میں فرمایا، 18 ہجری میں حلوان کو فتح کیا، موصل کو فتح کیا، اور 19 ہجری میں انصاریہ کو فتح کیا، 20 ہجری میں مصر کو فتح کیا۔ آج مصر ایک مستقل ملک ہے۔ تستر کو فتح کیا، روم کو فتح کیا، قیصر روم کو 20 ہجری میں ہلاک کیا۔ حضور کی وصیت تھی اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، 20 ہجری میں یہودیوں کو خیبر سے نکالا، شام بھیج دیا، عیسائیوں کو نجران سے نکالا، کوفہ میں بھیج دیا، اور 21 ہجری آیا تو اسکندریہ فتح کیا، رائے فتح کیا، اور پھر جب 23 ہجری آیا 22 ہجری آیا تو آذربائیجان روس کی ریاست کو فتح کیا، روس تک اسلام پہنچا، اور 23 ہجری میں گرمان کو فتح کیا، مکران کو فتح کیا، سندھ کے سارے تک فاروق اعظم کی فوجیں پہنچی، ادھر روس تک فاروق اعظم کی فوجیں پہنچی، اصفہان کو فتح کیا، اور 23 ہجری میں ذی الحجہ کے اندر فجر کی نماز کے لیے نکلے تو ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے 2 دھارے نیزے کے ساتھ فاروق اعظم پر نماز کی حالت میں وار کیا۔ فاروق اعظم مصلی نبوی پہ کھڑے تھے،
اس نے وار کیا اور اکیلے فاروق اعظم پر وار نہیں کیا، اس نے 12 اور صحابہ پہ وار کیا، ان میں سے 6 شہید ہو گئے اور فاروق اعظم گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، فجر کی نماز مکمل کی، فاروق اعظم کا خون بہ رہا تھا، اٹھا کر گھر لائے گئے، پوچھا کہ مجھ پہ حملہ کرنے والا کون ہے، پتا چلا کہ حملہ کرنے والا مجوسی ہے۔ کہنے لگے الحمدللہ الذی لم یجعل منیتی علی ید مسلم، اللہ میرا شکر ہے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں آ رہی۔ اور اس سے پہلے یہ ذی الحجہ کا آخر ہے، ذی الحجہ میں حج کیا اور مکہ سے جب نکلنے لگے تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ کبرت سنی، میری عمر بڑھ گئی ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں، بنتشرت رعیتی، میرا ملک پھیل گیا ہے، اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر اللہ کے حضور مدینے آ کر دعا کی، اللہم انی اسألک موتا فی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسول، اللہ شہادت کی موت دے، اپنے نبی کے شیر کی موت دے۔ اور وہ دعا آج پوری ہو رہی ہے۔ زخمی ہو گئے اور جب گھر لائے گئے تو دودھ پلایا گیا، باہر نکل آیا، نبیز پلایا گیا تو پیٹ سے باہر نکل آیا، فوراً کہا کہ بیٹے عبداللہ ذرا میرے قرضے کا حساب لگاؤ۔ قرضے کا حساب لگایا گیا، 46,000 درہم قرضہ تھا۔ وصیت کی کہ میرے عمر تم ادا کرنا، اگر تمہارے پلے کچھ نہ ہو، تم نہ ادا کر سکو تو پھر میرے قبیلے بنو عدی سے لینا، اگر بنو عدی بھی ادا نہ کر سکے تو پھر باقی مسلمانوں سے مدد لینا، میرا قرضہ ادا کرنا۔ اور فرمایا عبداللہ جاؤ اپنی امی عائشہ کے پاس اور جا کر یہ کہو کہ وقت قریب چلتا ہے، زندگی کی آخری خواہش ہے، حضور کے قدموں میں دفن ہو جاؤ، روزے رسول میں دفن ہو جاؤ، آقا کے پڑوس میں دفن ہو جاؤ، حضور علیہ السلام کی یاری کا حق ادا ہو جائے۔ امی عائشہ کی خدمت میں تو امی عائشہ نے فرمایا بیٹا عبداللہ جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر سے بڑھ کر مجھے اور کوئی عزیز نہیں، اجازت دیتی ہوں۔ فرمایا اجازت مل گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے روگ کی وجہ سے اجازت ملی ہو، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے اور جنازہ باہر رکھ دینا، ایک بار پھر اجازت دینا، اجازت مل جائے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو کہیں اور دفن کر دینا۔ فاروق اعظم جب محرم الحرام ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جب شہادت ہو گئی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جنازہ لایا گیا، اجازت مانگی گئی، امی عائشہ نے اجازت دی تو یار کے ساتھ پہنچ گیا اور حضور نے فرمایا کہ میں ابو بکر عمر قیامت کے دن اکٹھے اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے اکٹھے پیش ہوں گے، ہماری پیدائش ایک مکے سے ہے، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہی اٹھیں گے۔ یہ فاروق اعظم ہے، اللہ ہمیں ان اکابر کے نقش قدم پہ چلائے۔